ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ الحمدللہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور آج پیر کا دن ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت پیر کے دن دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف۔ تیری شان عم نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پر گناہگار ہوئے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا، مولا مولا گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے نہ دے سزا یا رب، میں گناہگار ہوئے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا کہ نہ ہو سرخ رو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ، نہ حساب ہو
سونا کتاب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، حاتم طائی کی زوجہ نے اس کی سخاوت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ قحط سالی نے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. زمین نے بالکل سبزہ نہ اگایا، آسمان سے پورا سال بارش نہ ہوئی، اونٹ سارا دن پانی کی تلاش میں پھرتے لیکن ایک بھی قطرہ پانی کا نہ ملتا. ہر زیرو یعنی جاندار بھوک پیاس سے بے تاب تھا. ایک رات سردی نے پورا زور دکھا رکھا تھا. ہمارے گھر میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ تھا. ہمارے بچے عبداللہ، عدی اور ایک بیٹی بہت بھوک سے بلبلا رہے تھے. بالآخر رات کافی دیر تھک ہار کا دونوں بچے سو گئے. ہم نے انہیں ایک چٹائی پر لٹا دیا، پھر تیسرے کو بہلانے لگے. بالآخر وہ بھی سو گیا. حاتم طائی نے کہا آج نہ جانے مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی. پھر وہ ادھر ٹہلنے لگا. اچانک ہمارے گھر کے باہر کسی کی آواز سنی. حاتم طائی نے بلند آواز سے کہا کون ہے، لیکن کسی نے جواب نہ دیا. مہبار باہر گئی، حالات کا جائزہ لے کر واپس آئی اور حاتم طائی کو بتایا کہ آپ کی فلاں پڑوسن ہے، اس کڑے وقت میں آپ کے علاوہ اسے کوئی نظر نہیں آیا جس کے پاس وہ جا کر پناہ لیتی. اپنے بھوکے بچوں کو آپ کے پاس لائی ہے. وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں جیسے کسی جانور کے بچے چیختے ہیں. یہ سن کر حاتم طائی نے کہا اسے جلدی میرے پاس لاؤ. میں نے کہا ہمارے اپنے بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں، انہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بیچاری پڑوسن اور اس کے بچوں کی کیا مدد کریں گے. حاتم طائی نے کہا خاموش رہو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا اور ان کا پیٹ بھرے گا. جاؤ جلدی سے دکھیاری ماں کو اندر بلا لو. میں نے اسے بلایا. اس غریب نے 2 بچے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے، 4 بچے اسے لپٹے اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے. حاتم طائی نے کمرے میں بٹھایا اور اپنا ایک عمدہ جانور ذبح کر کے آگ جلائی. جب شعلے بلند ہونے لگے تو چھری سے اس کی کھال اتاری، پھر اس عورت کی طرف چھری بڑھاتے ہوئے کہا کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، اور پھر مجھ سے کہا تم بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی جگا دو تاکہ وہ بھی اپنی بھوک مٹا سکیں. ہماری پڑوسن تھوڑا تھوڑا کھا رہی تھی اور جھجک محسوس کرتے ہوئے حاتم طائی نے کہا کتنی بری بات ہے، تم ہماری مہمان ہو اور تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہو. یہ کہہ کر وہ قریب ٹہلنے لگا. ہم سب کھانے میں مصروف ہو گئے. حاتم طائی نے جب ہماری جانب دیکھا ہم خوب سیر ہو کے کھایا، لیکن باخدا حاتم طائی نے ایک بوٹی بھی نہ کھائی، حالانکہ وہ سب سے زیادہ بھوکا تھا اور صبح زمین پر ہڈیوں اور کھروں کے سوا کچھ بھی نہ بچا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، آپ دیکھیں اس حکایت میں ہمارے لیے کیسی زبردست حکمت برے مدنی پھول موجود ہیں، سبق موجود ہے کہ پہلے کے لوگ پڑوسیوں کی خیرخواہی کرتے تھے
ان کی تکلیفوں کا احساس کرتے تھے. حاتم طائی جو زمانہ جاہلیت میں بہت مشہور تھا، خصوصاً اپنے پڑوسیوں پہ بہت مہربان، ان کا سچا خیرخواہ اور حاجت مند، پڑوسیوں کا سہارا. اس کی پڑوسن تکلیف میں مبتلا آئی، راتوں کی نیندیں اجڑ گئیں، بے سکونی کی کیفیت طاری ہوئی. اور اس حکایت میں ہمیں الحمدللہ پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا. اور پھر جب اسلام کا اصول اصلاح ہوا، اور اسلام تو ایک عالمگیر مذہب ہے، بندوں کے حقوق سب سے زیادہ اسلام نے بیان کیے، اور پڑوسیوں کے حقوق کو تو مزید چار چاند لگائے. چنانچہ دین اسلام کی خاطر مر مٹنے والوں، خدا تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شیدائیوں نے اپنے اقوال کردار سے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے حسن سلوک بجا لانے کی وہ عظیم مثالیں کام کر کے دکھائیں، جس کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بتاتے ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق بتاتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہ پڑوسیوں سے ملے تو سلام میں پہل کرے، ان کے ساتھ طویل گفتگو نہ کرے، ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرے، جب بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرے، مصیبت کے وقت غمخاری کرے، مشکل وقت میں ساتھ دے، خوشی میں مبارک دے، اور ان کی خوشی میں شرکت کرے، ان کی لغزشوں کو معاف کرے، اپنی چھت سے ان کی چھت پہ مت جھانکے، اور ان کی دیوار کی پر شتیر رکھ کر یا ان کے گھر میں پرنالہ دے کر ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کے گھر کا رستہ تنگ نہ کرے، جو کچھ اپنے گھر میں لے جا رہے اس پر نظریں نہ گاڑے، اور اگر ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں ان کو چھپائے، اگر حادثہ ہو جائے تو مدد کرے، ان کی غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت کرے، ان کے گھر کی عورتوں کے سامنے نگاہ نیچی رکھے، ان کی اولاد سے نرمی سے گفتگو کرے، اور دین و دنیا کے معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس پر رہنمائی کرے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دین اسلام ہمیں حقوق العباد کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، دین اسلام ہمیں حقوق اللہ کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، اور بہت ساری مثالیں اسلام نے قائم کی ہیں. آج پیر کا دن ہے، عاشقان رسول کئی دعوت اسلامی میں روزہ رکھتے ہیں. آئیے مناجات کی طرف بڑھتے ہیں. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، گناہوں نہائے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نہائے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک پھروں خار اب یا الہی، بڑا حج پہ چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی والصلاة والسلام على ختم النبيين ربنا آتنا في
दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह पाक तेरे बंदे बंदियां ना जाने कहां कहां हाथ उठाए आज के इस दुआए इफ्तार में जमा होंगे। मौला पीर का दिन है, मुहर्रम शरीफ का महीना है। या अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा दे। या अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। या अल्लाह पाक ए मालिक व मौला हमें आफियत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक नेक बंदा बना दे, हमें नमाजे पाबंदी के साथ पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह तेरी फर्मा बरदारी करने वाला बना दे, कभी भी तेरी नाफरमानी ना करें। या अल्लाह हमारा किरदार सुथरा हो जाए, झूठ गीबत चुगली बुग़्ज़ हसद तकब्बुर या कारी कीना से या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ऐ मालिक मौला हमारा ईमान सलामत रखना, जब तक दुनिया में जिंदा रहे तेरे मतियो फरमा बरदार बनकर रहें, और जब दुनिया से जाएं या अल्लाह पाक कलिमा पढ़ते ईमान की हालत में मदीने में शहादत की मौत अता फरमा। या अल्लाह पाक हम में से जो जो भी बीमार है उनको शिफा अता फरमा। जिनके माँ बाप बूढ़े हैं बीमार हैं सेहत और सलामती अता फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए या अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह ए मालिक मौला हमारे बीमारों को शिफा दे दे, हमारे मकरूजों के कर्जे अदा हो जाएं। या अल्लाह जो रिश्तों के इंतजार में है नेक रिश्ते अता फरमा, जो औलाद के तलबगार है नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह पाक जो औलाद वाले हैं उनके औलादों को उनके लिए आंखों की ठंडक बना, मग़फ़िरत का सामान बना दे। या अल्लाह ए मालिक मौला हमारे वतन अजीज की खैर फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा। मुसलमान जहां जहां मजलूम है या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। ए मालिक मौला दावत इस्लामी की खैर फरमा। अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया के इल्म अमल में बरकतें आता फरमा। या अल्लाह जो आलमी मदरी मरकज फैजान मदीना में दूर करीब से आए हैं या अल्लाह इनकी जायज मुरादों पर नजर रहमत फरमा दे, इनकी दिली मुरादें पूरी फरमा दे। जिनको इन्होंने दुआओं के लिए कहा मौला उनकी मुरादें पूरी फरमा दे। जो मदनी चैनल पर सोशल मीडिया पर ना जाने दुनिया में कहां कहां दुआ में शामिल होंगे या अल्लाह उनकी दुआओं पर भी नजर रहमत फरमा, उनकी मुरादों को भी पूरा फरमा दे। या अल्लाह पाक हमें हज की सआदत अता फरमा, बार बार मीठा मदीना चूमना नसीब फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसैन इब्न हैदर के सदके में मौला, हुसैन इब्न हैदर के सदके में मौला, टली आफतें सब टली आफतें मेरी सब या हबीब टले आफतें मेरी सब या इलाही। जमाने की फिक्रों से आजाद कर दे, मिटा गम अता कर तरब या गुनाहों से आतार को दे मुआफी, गुनाहों से बसेदार को दे मुआफी। करम करना करना सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
कराची में इफ्तार का वक्त हो गया है। आशिकान रसूल जिन्होंने रोजा रखा है मुहर्रम शरीफ का रोजा इफ्तार फरमा लें। दुआओं में इफ्तार की रिक़तें हैं, मुनाजात में किस कदर लज़्ज़तें हैं।